میاں بیوی کی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی۔ اگر آپ اس طرح کے مرد ہیں تو یہ کہانی ضرور سنیں۔ ایک دوست سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس دن میں نے پہلی بار اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا وہ مجھے خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ تھپڑ کی رفتار ایسی تھی کہ اس کی ہونٹوں کے کونوں پر خون کا قطرہ جم گیا۔ اس کی آنکھوں میں خاموشی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے تو کوئی احتجاج بھی نہیں کیا، لیکن میں اس کے آنسو دیکھ کر اس کی مدد نہ کر سکا، بلکہ اس کے برعکس میں اور زیادہ مزید سخت ہو گیا۔ تب سے میں نے دیکھا کہ وہ میرے تمام کام بڑی صفائی سے کرتی ہے۔ کسی کام میں زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ اس وقت میں سمجھ گیا کہ خواتین کو سر پر نہیں، پاؤں کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر آپ بہت زیادہ پیار دکھاتے ہیں تو وہ خراب ہو جائیں گی۔ اس لیے اسے قابو میں رکھنے کے لیے میں اسے کبھی کبھار مارتا تھا۔ ایک زمانے میں نے دیکھا کہ میری بیوی اب پہلے جیسی بے چین نہیں رہی۔ وہ غیر ضروری بات نہیں کرتی، جذبات کا اظہار نہیں کرتی۔ وہ بغیر کچھ کہے وہی کرتی ہے جو میں کہتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اب کسی روبوٹ کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ میں اس کا مسکراتا چہرہ بھول گیا تھا۔ ایک رات جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی میرے ساتھ نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ وہ واش روم میں ہوگی، لیکن کافی دیر بعد جب وہ نہیں آئی تو میں اٹھ کر دیکھا کہ وہ واش روم میں نہیں تھی۔ وہ باہر برآمدے میں چٹائی بچھا کر نماز پڑھ رہی تھی۔ 3 یا 3:30 ہو چکے تھے، شاید تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ دیر پیچھے سے دیکھا۔ نماز کے دوران میں نے اسے سجدہ کرتے اور سسکتے ہوئے سنا۔ اس کے رونے پر میرا تو دل بے چین ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ کبھی شروع میں روئی نہیں تھی۔ بہت ناراض محسوس ہوتی تھی، لیکن اسے اس دعا میں روتے دیکھ کر میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ اس رونے نے مجھے منجمد کر دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میری پسلیوں کو مار رہا ہو۔ میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں گھر چلا گیا۔ پھر میں نے ابھی اپنے دماغ میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اللہ سے کیا مانگ رہی ہے کہ وہ اتنی زور زور سے رو رہی ہے۔ اگلی شام میں نے دیکھا کہ میری بیوی برآمدے پر بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میں خاموشی سے جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے بیٹھا دیکھ کر وہ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اس سے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ ڈری ہوئی نظروں سے بولی، آپ چائے پیو گے؟ میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ارے تمہیں ابھی چائے کی ضرورت نہیں، تم میرے پاس بیٹھو۔ وہ کچھ دیر احمقوں کی طرح مجھے گھورتی رہی، پھر ایک فرمانبردار لڑکی کی طرح تھوڑا فاصلہ رکھتے ہوئے میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، کیا آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ میں نے اس سے ایسا سوال کیا تو اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کچھ دیر ٹھہری۔ شاید وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں ایسا اچانک سوال کیوں کر رہا ہوں۔ دوسری طرف دیکھتے ہوئے وہ پرسکون لہجے میں بولی، میں اب کسی سے شکایت نہیں کرتی۔ میں اپنی تمام شکایات اللہ کے حضور پیش کرتی ہوں، کیونکہ اگر کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ اسے ٹھیک کر دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ اسے بدل دے گا۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، کوئی غصہ یا ناراضگی نہیں۔ تو اس رات تم مجھے نماز میں کس چیز کی دعائیں مانگ رہی تھی؟ اس نے کہا کہ تم مجھے دعا میں کیا مانگ رہی تھی؟ ایسا وقت تھا جب میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ آپ کے ساتھ ایک خوبصورت خاندان بنے، اور ہر نماز میں روتی، اب اسی طرح میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تجھ سے نجات دلائے۔ اس دن میری بیوی کی باتوں نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ مجھے شدید درد محسوس ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ اس سے زیادہ تکلیف دہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس وقت میری بیوی کی آنکھوں کے کونوں میں آنسو تھے۔ میں سمجھ گیا کہ عورت کو سختی سے قابو نہیں کیا جا سکتا۔ عورت تو صنف نازک اسی لیے کہتی ہیں کہ وہ نازک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مرد کی
पसली से बनाया है, और टेढ़ी पसली से अगर आप उसे सीधा करोगे तो वो टूट जाएगी। इसलिए औरत को समझाने के लिए प्यार की ज़ुबान इस्तेमाल करो। मियाँ बीवी का एक बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, लेकिन कुछ लोग तो उसे बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं और कुछ लोग उसे इतना बज़्ज़न कर देते हैं तो उसे समझना चाहते हैं और ना उसके साथ रवैया अच्छा रखते हैं। मेरी इस बात से बहुत सी औरतों से मुत्तफ़िक होंगी कि मर्द घर आते ही अपने मोबाइलों में लग जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन जिस बीवी को बड़े मान चाव से इसे ब्याह कर लाते हैं उससे चंद ही महीने बाद उनका दिल भर जाता है और वो इसका ख्याल रखना छोड़ देते हैं। अगर घर में कोई पौधा रखा हो और उसका ख्याल ना किया जाए तो वो भी तो सूखना शुरू कर देता है। तो तो वो एक ज़िंदा जीता जागता इंसान है, तो क्यों ना उसके साथ अच्छा रवैया रखा जाए। आपकी माँ ने आपको जन्म दिया और आपकी बीवी ने आपके बच्चों को जन्म दिया, तो इसके लिए जो अपनी माँ की कदर करते हैं वो अपनी बीवियों को भी अपनी इज्जत बना कर रखते हैं, ना कि उन पर हाथ उठाते हैं। मैं उन सब मर्द हजरात से माजरत के साथ जो अपनी बीवियों पर हाथ उठाते हैं नहायत ही नफ़रत करती हूँ, क्योंकि औरत पर हाथ उठाना जहालत से कम नहीं। मेरे वालिद मोहतरम कहा करते थे कि औरत को मारना और दीवार को मारना एक जैसा ही है, क्योंकि ये दोनों ही आगे से बोल नहीं सकती। इसलिए औरत के जज्बात को समझा करें और आपके घर की जीनत, आपके घर को संवारने वाली, आपकी नस्ल को परवान चढ़ाने वाली सिर्फ औरत ही होती है। अगर औरत ना होती तो आपकी नस्ल किस तरह बढ़ती। अल्लाह ताला ने दुनिया में औरत से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ बनाई ही नहीं। जिस घर में औरत ना हो वो घर नामुकम्मल सा होता है। मगर वालदा मोहतरमा इस दुनिया में हयात नहीं, तो मैंने अपनी अम्मी के घर ही जाना छोड़ दिया, क्योंकि जब माँ नज़र नहीं आती तो यकीन करें घर बहुत खाली खाली सा लगने लगता है। इसलिए औरत का हर जगह मुकाम है। अगर माँ है तो भी मुकाम है, अगर बीवी है तो भी मुकाम है। इसलिए औरत की इज़्ज़त करें और दूसरों से भी इसकी इज़्ज़त करवाएं, अगर आप इज़्ज़तदार हैं तो।